ہندوستان میں بی جے پی زیر اقتدار ریاستوں میں غیر قانونی شہریوں کے بہانے مراکز حراست یا ڈیٹینشن سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں۔ اس معاملے میں ریاست آسام کی بی جے پی حکومت کافی بدنام ہے، کیونکہ وہاں سب سے زیادہ مراکز حراست قائم کیے گئے ہیں، جن میں ایک بڑی تعداد میں ان لوگوں کو رکھا گیا ہے جن کے پاس NRC عمل کے دوران کچھ دستاویزات نہیں تھیں۔ حالانکہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ ہندوستانی ہیں، جبکہ بی جے پی حکومت انہیں بنگلہ دیشی قرار دیتی ہے۔ حقوق انسانی کے جہدکاروں کا کہنا ہے کہ صرف اور صرف تعصب و جانبداری کے نتیجے میں لوگوں کو ستایا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ آسام کے علاقوں ماٹیا، کوکرا جھار، گولپارا کے ڈیٹینشن سینٹرز میں ہزاروں لوگوں کو رکھا گیا ہے۔ ان پر حکومت بنگلہ دیشی ہونے کے الزامات عائد کرتی جا رہی ہے۔ مغربی بنگال، کرناٹک اور دہلی میں بھی اس قسم کے سینٹرز قائم کیے گئے۔ اس طرح کے ظالمانہ اقدامات کے معاملے میں بی جے پی زیر اقتدار ریاست اتر پردیش کا اضافہ ہوا ہے۔ چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست میں غیر قانونی طور پر مقیم بیرونی باشندوں کے لیے ہائی سیکیورٹی ڈیٹینشن سینٹرز قائم کرنے کی ہدایت دی ہے، اور ان مراکز حراست کے ڈیزائن بھی حکومت کو پیش کر دیے گئے ہیں، جس میں زائد از 15,000 لوگوں کو رکھنے کی گنجائش ہوگی۔ اس میں 3 ٹائر سیکیورٹی اور ایڈوانس مانیٹرنگ سسٹم بھی ہوگا۔ ریاستی حکومت نے اس قسم کے ڈیٹینشن سینٹرز پر سینٹرل سیکیورٹی فورسز کے کم از کم 50 اہلکاروں کو تعینات کرنے کی تجویز بھی پیش کی ہے۔ یہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ اتر پردیش کے تمام 17 میونسپل کارپوریشنز میں ایسے ہی ڈیٹینشن سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ جہاں تک اتر پردیش بی جے پی حکومت یا یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کا سوال ہے، یہ پہلے سے ہی مسلم دشمنی کے لیے بہت بدنام ہے۔ بہرحال اس بات کی پیش قیاسی کی جا سکتی ہے کہ اتر پردیش میں پولیس اچانک آپ کے دروازے پر آ کر آپ کی شناخت اور آپ کی شناختی دستاویزات طلب کرے گی، اور آپ کسی وجہ سے دستاویزات پیش کرنے سے قاصر رہیں تو یہ کہتے ہوئے کہ کچھ گڑبڑ ہے، آپ کو ڈیٹینشن سینٹر منتقل کر دیا جائے گا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈیٹینشن سینٹرز کیا کوئی جیل ہے؟ کیا کسی عام شہری کو پکڑ کر مراکز حراست میں ڈالا جائے گا؟ اب تو یہ بھی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا اتر پردیش میں آسام جیسا اقلیت دشمن ماحول پیدا کیا جا رہا ہے؟ آپ کو بتا دیں کہ جو فارنرز ایکٹ، پاسپورٹ ایکٹ اور سٹیزن شپ ایکٹ کے تحت یعنی ڈیٹینشن سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں، یہاں یہ سوال بھی گردش کر رہا ہے کہ اتر پردیش میں ڈیٹینشن سینٹرز قائم کرنے کا خیال کیوں آیا؟ اس بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دراصل 2024-25 میں اتر پردیش میں جو آبادی کے لحاظ سے ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست ہے، اس کے کئی اضلاع سے یہ رپورٹس ملی کہ ایک بڑی تعداد میں بنگلہ دیش اور روہنگیائی مسلم خاندان بنا کسی دستاویز کے ریاست میں مقیم ہے، اور اتر پردیش ان غیر قانونی شہریوں کا ٹھکانہ اور محفوظ پناہ گاہ بن گئی ہے، جس کے بعد یوگی آدتیہ ناتھ نے تمام اضلاع کے کلکٹروں اور عہدیداروں کو واضح احکامات دیے کہ غیر قانونی دراندازوں کی پہچان اور شناخت کی جائے اور پھر انہیں ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھا جائے۔ رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ریاست کے ہر ضلع میں ڈیٹینشن سینٹر قائم کیے جائیں گے، خاص طور پر پرانی جیلوں، سرکاری بھونوں اور ویران ہو چکے طلبہ ہاسٹلوں اور دوسرے سرکاری عمارتوں کو مراکز حراست کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں 5,000، 10,000 اور 15,000 لوگوں کو رکھنے کی گنجائش ہوگی۔ آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیش کی آبادی 24 کروڑ سے زائد ہے، جو ہندوستان کی جملہ آبادی کا 17% حصہ بنتا ہے، اور اس ریاست میں مسلمانوں کی آبادی مردم شماری 2011 کے مطابق 19.26% یعنی 3 کروڑ 85 لاکھ بتائی گئی ہے۔